بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری نظر سے کل ایک ویڈیو گزری جس میں بیگ چک کے قبضہ گروپ اور رسا گیر گینگ کے سرگنا جمال ناصر چیمہ میرے پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، میرے پہ، میری فیملی پہ۔ ان الزامات کی تفصیل میں تو ہم آئیں گے اسی ویڈیو میں، لیکن پہلے میں اپنی حیرت کا اظہار ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کی تمام جائیداد، تمام ذرائع آمدن، تمام اثاثے، ان کی بنیاد لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا ہو، قبضہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو قتل کروانا ہو اور ان کے مال مویشی چوری کرنا ہو، وہ کس کیپیسٹی میں کسی بھی شخص پہ کسی قسم کا الزام لگا سکتا ہے۔ تفصیل تو بہت لمبی ہے، کئی دہائیوں پہ محیط ہے، لیکن صرف 2-3 مثالیں یہاں پہ دوں گا۔ جمال صاحب، آپ کے والد نے کوٹلی کالواں اور سل اور قریبی دیہات میں 300 ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا۔ یہ قبضہ کرنے کے لیے 2 لوگ قتل کروائے، متعدد لوگ زخمی ہوئے، 302 کا مقدمہ آپ پہ قائم ہوا۔ اور میرے بھائی، یہاں پولیس عدالتیں مینیج کرنا کوئی کام نہیں ہے۔ جو ناحق خون ہے وہ ناحق ہی رہتا ہے، وہ آپ کا پیچھا کرے گا، اس دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ اور جب آپ نومولود ٹکٹ ہولڈر تھے تو آپ نے سوچا کہ میں بھی اس کام میں اپنا نام روشن کروں۔ جو پہلی واردات آپ نے کرنے کی کوشش کی وہ آپ نے قائد اعظم ٹاؤن میں ایک مسجد کی جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ٹاؤن کی انتظامیہ متحرک ہوئی، انہوں نے علماء کو اطلاع دی، لوگوں نے احتجاج کیا، علماء نے احتجاج کیا، آپ کے خلاف پورے علاقے میں بینر لگے، جس کے بعد آپ کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ اور جو لیٹسٹ واردات آپ نے پی این پی مل کی ہے، جس میں جعلی دستاویزات بنا کے آپ نے اپنے نام ایک غیر قانونی انتقال کرایا، جو بعد میں ADCR گوجرانوالہ نے خارج کیا، اور محکمہ اینٹی کرپشن میں یہ معاملہ آج بھی پینڈنگ ہے۔ اور میں زیادہ دور نہیں جاتا، جس وقت یہ معاملہ ADCR حافظ آباد کو ریفر ہوا تو آپ کے والد محترم نے براہ راست میرے خاندان سے رابطہ کیا اور کہا جی عطا تارڑ صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ وہ ADCR کا حافظ آباد کا تبادلہ، جو کہ روٹین میں ہو رہا تھا، وہ نہ ہونے دیں تاکہ میں یہ زمین ہتھیا سکوں۔ جب بدنام زمانہ ننو گرایا کیس میں آپ کے والد گرفتار ہوئے تو تب بھی پہلا رابطہ آپ نے ہمارے سے کیا۔ اس کے علاوہ جب وہ آپ کے والد ریلیز ہوئے تو عطا تارڑ صاحب کے پاس بذات خود آئے اور کہا مجھے پنجاب پولیس سے بچائیں۔ تو اس وقت کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہم کسی مل کے مالک نہیں ہیں، کسی فیکٹری کے مالک نہیں ہیں، جس قسم کی بہودہ گفتگو آپ کر رہے ہیں؟ اس سے مزید بھی میں روشنی ڈال سکتا ہوں، اس سے اور پیچھے بھی جا سکتا ہوں، کئی دہائیاں پیچھے جا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کو آج کی گفتگو سے افاقہ نہیں ہوگا تو تب میں وہاں جاؤں گا۔ اور جہاں تک آپ نے میرے خاندان کی بات کی، میرے دادا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جب وہ صدر پاکستان بنے تو انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی کہ اپنی کل وراثتی زمین جو ان کو ان کے والد سے وراثت میں ملی تھی، وہ حکومت پاکستان کو ہبہ کی، تحفے میں دی کہ یہاں پہ ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں، جو آج بھی قائم ہے۔ اس طرح کی مثال آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی۔ کوئی شخص سرکاری عہدے پہ آنے کے بعد بجائے اس کے کہ جائیداد بنائے، وہ اپنی ساری زمین جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دے دے۔ آپ نے ذکر کیا گکھڑ ٹراما سینٹر اور کنٹونمنٹ بورڈ کے فنڈز کا۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ان الزامات میں 1% بھی صداقت ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو قبر میں اور آخرت میں اپنے بدترین عذاب سے دوچار کرے۔ میرے حلقے میں پچھلے 1.5 سال میں ریکارڈ ترقیاتی فنڈ لگے ہیں، جس میں 1 پائی کی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ گکھڑ ٹراما سینٹر کے حوالے سے 2022 میں جس دن بجٹ منظور ہوا، اسی دن میں نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب سے ایک اسپیشل CM ڈائریکٹو کروایا کہ اس اسکیم کو فلی فنڈڈ کیا جائے، کہ بجائے اس کے کہ یہ سٹیجز میں اور سالوں میں کمپلیٹ ہو، یہ فلی فنڈڈ ہو کے 1 سال میں ہی مکمل ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں بدقسمتی سے وہ پنجاب حکومت قائم نہیں رہ سکی، اور اس کے بعد پرویز الہی کی حکومت آئی، اور صرف گکھڑ ٹراما سینٹر نہیں، تمام دیہاتی سڑکیں جو ہیں ان کے فنڈز جو ہیں وہ روک دیے گئے۔ میں نے ہر علاقے میں جہاں فنڈز منظور تھے جا کے جلسہ کیا، اس علاقے کے لوگ گواہ ہیں، اور کہا کہ جمال ناصر چیمہ، حکومت آپ کی ہے، وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کا حق ہے ان فنڈز پہ، یہ فنڈز ریلیز کرائیں۔ لیکن آپ میں جرت نہیں تھی آپ پرویز الہی سے بات کر سکے، کیونکہ آپ ان کو بھی کسی زمانے میں ٹھگی لگا چکے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ آپ کی جماعت کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن وزیر اعلیٰ بنتے ساتھ انہوں نے آپ کو اٹھا کے سوشل پروٹیکشن اتھارٹی سے باہر پھینکا۔
کیونکہ صوبے میں ہماری حکومت اب بنی ہے، کابینہ نے آج حلف لے لینا ہے، اے ڈی پی کی تیاری شروع ہو جائے گی، اور صحت جو ہے یہ ایک صوبائی معاملہ ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جیسے اے ڈی پی کی تیاری شروع ہوتی ہے تو گکھر ٹراما سینٹر کے لیے فنڈز اسی طرح ریلیز ہوں گے جس طرح میرے حلقے میں پچھلے 1.5 سال میں وفاق کی طرف سے ریکارڈ ترقیاتی فنڈ لگائے گئے ہیں، جس کی پہلے اس علاقے میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جتنی گفتگو میں نے کی یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ کی اور میری گفتگو میں یہی فرق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو فون کیا، فلاں نے فلاں کو فون کیا، فلاں نے فلاں کو یہ کہا۔ میں نے جو بات کی سل کی زمین کے حوالے سے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، 302 کا مقدمہ وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، پی این پی کا معاملہ وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت پرانے ریکارڈ بھی موجود ہیں، اگر آپ کو فاقہ نہ ہوا پھر ہم اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں۔ اور آخر میں آپ کے لیے 2 مشورے، ایک یہ جو آپ چندہ اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ چندہ ضرور اکٹھا کریں، لیکن یہ ان لوگوں کو دیں جن سے پیسے مانگ تانگ کے آپ نے پی این پی مل میں پھنسائے ہیں۔ وہ آپ سے ڈرتے ہوئے گلا شکوہ تو نہیں کرتے، لیکن جب آپ کی مل سے باہر نکلتے ہیں تو ادھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ اتنے ہمارے پیسے جمال نے پی این پی مل میں پھنسائے ہوئے ہیں، یہ ان کو دیں، ان کی تکلیف میں کچھ کمی آئے۔ اور یہ وہی پی این پی مل ہے جس کو چھپانے کی وجہ سے آپ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار پائے۔ بہت سارے دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ نااہل اس لیے قرار پائے کہ آپ نے یہ جو ڈکیتی کی تھی پی این پی مل کی، یہ آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ڈکلیئر نہیں کی۔ اور آخر میں یہ مشورہ کہ لوگوں کے بچوں کو پھنسوا کے خود آپ دبئی میں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے بھائی اچھے برے ہر قسم کے حالات آتے رہتے ہیں، آپ پاکستان آئیں اور حالات کا سامنا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔